عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قبر کسی کو دبانے سے بھی روکی ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا؟ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے، ذرا سنیے دھیان سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی عورت ہے جس کو قبر نے نہیں دبایا، اور وہ میری ماں۔ آقا فرماتے وہ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا سبحان علی کی اللہ۔ سگی امی ہے۔ حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے، کہتے تھے وہ میری ماں ہے۔ میری ماں کے بعد اس نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو قبر نے دبایا۔ تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، آقا کیا آپ کے بیٹے حضرت قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، آقا کہ آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قاسم تو بڑے ہو گئے تھے، اس سے چھوٹی عمر میں میرا بیٹا ابراہیم کا دنیا سے وصال ہوا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا، قبر نے میرے ابراہیم کو بھی دبایا۔ غور کیجیے، نبی کا سگا بیٹا، اللہ اللہ، رسول اللہ کا سگا بیٹا، نسب کے اعتبار سے اس سے بڑا نسب کس کا ہو سکتا؟ آقا فرماتے دودھ پیتا بچہ تھا میرا لاڈلا، قبر نے اس کو بھی دبایا۔ لیکن ہاں ضرور ہے قبر سب کو دباتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جن کو ایسے دباتی ہے جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں کو ملتا ہے تو ماں کیسے دباتی ہے ویسے، اور کچھ کو ایسے دباتی ہے کہ ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا تو حال ہے ہمیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ نبی کا سگا دودھ پیتا بچہ، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، کسی کا بھی دودھ پیتا بچہ بے گناہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ ہے، رسول اللہ کا دودھ پیتا شہزادہ۔ جب عوام کے بچے بے گناہ ہوتے ہیں تو سید المعصومین کا بیٹا ہے، آقا فرماتے اس کو، میری بہنوں سوچو، بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں سوچو، مردوں کے سامنے بے پردہ جانے والی میری بہنوں سوچو۔ ایک حدیث اور پڑھ دوں اور بہنوں کی توجہ کے لیے، حضور کی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد کا وصال، حضور کی 4 شہزادیاں تھیں، اس میں سے زینب بنت محمد ان کا وصال۔ آقا بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور روتے، دیکھتے تھے اور روتے۔ صحابہ نے کہا آقا بہت رو رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کے وصال پہ؟ فرمایا ہاں میری بیٹی بہت کمزور ہے نا، میں سوچتا ہوں کہ اس کو قبر دبائے گی میری کمزور بیٹی کو۔ آقا فرمایا بھائیو شاعری کی دنیا اور ہے حقیقت کی دنیا اور، میں کوئی گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں امام سیوطی کے شرح الصدور کا اتنا باب پڑھ لو آنکھیں کھل جائے گی، میں وہیں سے پیش کر لوں۔ آپ حوالہ میں دے رہا ہوں، گھر جا کے اٹھا کے نیٹ پہ سرچ کر لیں۔ علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمٰن نے اس کا ترجمہ کیا اردو زبان میں، ہندی میں بھی موجود ہے، ذرا جا کے دیکھ لینا۔ آقا اپنی بیٹی حضور کی شہزادی، آقا فرماتے میری بیٹی زینب میری بڑی نیک بیٹی ہے، آقا فرماتے بہت کمزور ہے، جب اس کو قبر دبائے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ پھر میرے آقا روتے ہوئے کہتے ہیں میری اس بیٹی زینب کو بھی قبر نے دبایا، اس کو بھی قبر نے۔ اور آقا فرماتے جب زینب کو قبر دبا رہی تھی تو آواز جو آ رہی تھی قبر کے دبانے کی، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سن رہی تھی۔ لیکن یہی پھر اللہ والوں کو ماں کی طرح قبر دباتی ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میری بہنوں بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتی ہو، تمہیں قبر کیسے دبائے گی؟ بھول گئے ہو قبر کو؟ قبر کو بھول گئے ہو؟ مردوں سے بات کرتی ہو ہنس ہنس کے، کھلکھلا کھلکھلا، تم بھول گئی چچا زاد بیٹے سے، چچا کے بیٹے سے، چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، ماموں زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ کرنا، دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ کرنا فرض۔ آج عورتیں اتنی بے باک ہوئی کہ اجنبی مردوں سے کھلکھلا کے باتیں کریں۔ آقا فرماتے ہیں جو عورت صرف خوشبو لگا کے گھر سے نکلے کہ اس کی خوشبو مردوں کی ناک میں پہنچے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے، زناکار عورتوں کی حیثیت سے ایسی عورتیں سوچو تو صحیح، جو مذہب تمہیں مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا اس مذہب کی ماننے والی عورتیں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں۔ اور ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارا مذہب، آج ہم مذہب سے دور ہو گئے۔ سوچو مرنا ہے،
ہم نے درجنوں میتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے، درجنوں. ہمیں بھی مرنا ہے. سوچو جب قبر دبائے گی کیا. ایک نیک بندہ، اللہ کا ولیوں سے بھی بلند مرتبہ بندہ، سید الانصار، لاشعوری طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو قبر یوں دبا رہی ہے. حضور کے چہرے پہ آثار آتے ہیں اور ہم گناہ سے نہیں بچے.